أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی حماقتوں، شرارتوں، بدعہدیوں اور نافرمانیوں کے تذکرہ کے بعد انہیں رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر، اطلاع اور آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. چنانچہ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان کی دعوت کا تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا: یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یہود ہو یا نصارہ، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبروں کے طویل وقفہ کے بعد، پیغمبروں کے طویل عرصہ سلسلہ ٹوٹنے کے بعد تشریف لائے اور تمہارے لیے حق کو بیان کرتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں، کھول کھول کر تمہیں دین بتاتے ہیں. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، اور یہ بھی تو دیکھو کہ ایک زمانہ تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو گزرے 600 سال ہو چکے ہیں. انسانیت جہالت، غفلت، رسومات اور گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوب چکی ہے، ہدایت کے چراغ بجھ چکے ہیں. ایسے میں آفتاب نبوت طلوع ہوا تو تمہیں قدر کرنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، آپ پر ایمان لا کر نور ہدایت سے فیض یاب ہونا چاہیے. اور یاد رکھو، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تمہارے لیے اعزاز بھی ہے، شرف بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے، اور تمہارے لیے اتمام حجت بھی. اتمام حجت کا مطلب ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. اب قیامت کو رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، کوئی بشیر جو اللہ پر ایمان لانے، رب تعالیٰ کے حکموں پر آنے کے حوالے سے خوشخبریاں سناتا، کوئی رب تعالیٰ کی بغاوت، کفر، رب کی نافرمانیوں کے حوالے سے ہمیں ڈراتا. ہم تو بے بس تھے، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کوئی راہ دکھاتا تو ہم اس پر چلتے. اب یہ کہنے کی کسی کے لیے گنجائش نہیں رہی. فقد جاءکم بشیر و نذیر، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں
تمہارے پاس اب بشیر و نذیر پیغمبر آ چکے، آپ بشیر بھی ہیں، جنت، اللہ کی رضا وغیرہ کی خوشخبریاں سنا کر تمہیں ایمان کی طرف بلاتے، نذیر بھی ہے کہ غفلتوں پر تنبیہ کرتے، نافرمانیوں پر تنبیہ کرتے، تمہیں ڈراتے، بچانے کی سعی فرماتے کہ اللہ سے انکار، اس کے کسی پیغمبر سے انکار، اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑنا تباہ کن ہے، باز آ جاؤ، بچ جاؤ۔ ارشاد فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم مان جاؤ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ کے حکموں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جاؤ، تمہارا اپنا بھلا ہے، ورنہ اللہ تو قادر ہے، تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں گے۔ یاد رکھو اللہ کو قدرت حاصل ہے، اللہ جزا دینے پر بھی قادر ہے، اپنے ماننے والوں کو، رسول کی اتباع پیروی کرنے والوں کو، اور اللہ نافرمانوں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس کی قدرت، اس کی دسترس سے کوئی بھی باہر نہیں ہے، لہذا عقل مندی، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی قدر کرو، آپ کا کلمہ پڑھو اور جنت کے رستے پر چل پڑو۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔